आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ो भैया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं पसीने से शराबूर हो गया। क्यों पसीना मुझे आया? मोटरसाइकिल मेरी रास्ते में ख़राब हो गई, तो वो मैंने दुकान पे छोड़ी और सर पे इसे उठा के ले आया हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी डिटेल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले मौसम के बारे में आपको बताएंगे कि मौसम जो है ना, रात किसी टाइम भी बारिश आ सकती है। इसके अलावा आंधी भी उन्होंने बताई है। बाकी ईद कुर्बान भी आने वाली है, तो आज का हमारा मौजू भी तकरीबन यही है, ईद उल अज़हा। तो चलते हैं और आपको जानवरों में भी डिटेल्स बताते हैं भाई हम क्या करने वाले हैं। तो ये हमारी एक भैंस और ये एक बछड़ा, 2 हो गए। ये छोटी बछड़ी 3, और ये मैं भैंस खरीद के लाया था। और ये एक वाइट कलर की गाय, और यहाँ पर एक गाय होती थी लाल कलर की और एक बछड़ा होता था लाल कलर का, और उसके साथ इस भैंस का एक कट्टा होता था। तो वो तीनों किधर गए, आज उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि बताना ज़रूरी होता है। जब ज़ीशान के साथ मसला बना तो कोई चारा नहीं था कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ से ये कूच करके यहाँ तक आते। तो मजबूरन वो मैंने तीनों जानवर बेचे और इनका काम काज जो भी था वो हमने शुरू किया। उधर से सामान ले आए, ईंटें ले आए, सब ले आए, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त पूछते हैं असगर भाई आप जो है ना जानवर बेच के, जानवर तो आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले हमने बेच दिए थे जब हमने शुरुआत की थी। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो भैंस है ये हम ईद कुर्बान के लिए तैयार कर रहे हैं। और क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये हमने ख़रीदी भी इसीलिए थी कि इसको पाल पोस कर बड़ा करके कुछ रुपए कमा सकें। हम जितनी डिमांड में लेकर आए थे इसे, तकरीबन उस टाइम हम इसे लाए थे 1,10,000 के करीब। तो अब इसकी खुराक का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। जो अभी मैं सर पे उठा के आया हूँ वो कोई और चीज़ नहीं है, वो विटामिन्स, प्रोटीन्स, नमकियात और कार्बोहाइड्रेट से मिला एक फार्मूला है। उसका भी आपको दीदार कराता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना इसको हमने गंदम का दलिया भी देना है। और एक और चीज़ भी लाया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास जानवर मौजूद है। अगर हमारा कोई भाई प्रदेश से या अपने मुल्क से कोई जानवर ख़रीद कर यहाँ तकसीम करना चाहता है तो हमारे पास एक जानवर मौजूद है और हम उसे तैयार कर रहे हैं ईद उल अज़हा के लिए, ईद कुर्बानी के लिए। तो ये बात बताना लाजमी होता है, क्योंकि हमने तो बेचना है। हम तो इतना बड़ा जानवर, क्योंकि हमें वैसे भी पैसों की ज़रूरत है आजकल, अखराजात देखो वैसे भी ज़ीशान के लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो व्यूअर्स, असगर भाई ने तकरीबन जो है वो 2 लाख के करीब जानवर बेचे थे, क्योंकि हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो वो सारा जो है इसी में खर्च हो गया है, 2 लाख के करीब। इसके अलावा 2 फैमिलीज़ रह रही हैं एक ही साथ, तो उनका खर्चा भी डेली का आप खुद बना लें कि कितना होता है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने जानवर बेच दिए थे 2 लाख के। अल्लाह और दे देगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये चीज़ें होती ही इसलिए हैं कि मुश्किल वक्त में इंसान के काम आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहन भाई पहले भी फरमाते थे, बोलते थे कि असगर भाई जो जानवर होते हैं ना, आप किसी भी टाइम उनको बेचकर अपनी मुश्किल हल कर सकते हैं। तो मैंने इनको अपना समझा। अगर मेरी मुश्किल होती तो और बात है, लेकिन इनकी मुश्किल मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने वो फ़रोख्त किए। क्योंकि हमारे पास ये जानवर मौजूद हैं, अल्लाह और दे देगा। बकरियां भी हैं 2। एक बकरी तो आपको मालूम है वो पहले जो है ना, वो उसको कोई ऐसी बीमारी लहक हुई थी कि वो उसको हमने ज़िबा किया था और तकसीम किया था। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो लेकर आया हूँ। ये है सरसों, सरसों का तेल, जिसे हम अपनी ज़ुबान में राया बोलते हैं।
جس کا تیل نکال کر ہم سر میں بھی لگاتے ہیں، اور جانوروں کے لیے یہ تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اس کو دلیے میں مکس کر کے، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں شاید میں نے دکھایا تھا کہ ہم مکس کر کے جانوروں کو دے رہے ہیں۔ جیسے جو جانور اگر ان کو خوراک کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی یہ کمی کو پورا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نمکیات وغیرہ اس میں، یہ دیکھیے یہ گڈ لک گجرانوالا کا ہے، گڈ لک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، نمکیات، کیلشیم اور انرجی سے بھرپور۔ اچھا، یہ 1 کلو فی جانور کو 2 ٹائم صبح شام یہ کھلانا ہے، اور اس کی قیمت بھی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 4,200 روپے، یعنی 4,200 روپے کا یہ یہاں پر ملا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور موٹے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جو کمزوری ہوتی ہے، جو ہڈیوں کی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری، وہ بھی دور ہوتی ہے۔ یہ کتنے مہینے آپ نے دینا ہے اسے؟ یہ تو لگاتار اب دینا پڑے گا قربانی تک۔ لگاتار جس جانور کو ہم تیار کر رہے ہیں، جس کا میں نے نام لیا ہے، اس کو ہم نے قربانی تک، جب تک ہم اس کو بیچ نہیں دیتے، اس کو یہ کھلانا پڑے گا 2 ٹائم۔ ہاں، 4 کلو ایک دن میں دے سکتے ہیں، یعنی 2 کلو پہلے آدھا کلو سے شروع کریں گے، پھر 1 کلو فی ٹائم، پھر 2 کلو تک اس کی خوراک ہم دے سکتے ہیں۔ جب نزدیک ہوگی۔ اور ہمارے علاقہ کے جو حیوانات محکمہ حیوانات کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی گڈ لک کو ہی پسند کیا ہے، وہی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ ہے گوشت کے لیے، اور دودھ کے لیے بھی اس کی جو دوسری ورائٹی ہے وہ بھی زبردست ہے، جو دودھیل جانوروں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ سرسوں کا تیل علیحدہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں کے سیزن میں جانوروں کو دینے سے ان کا نظام انہضام درست کرتا ہے، اور جسم میں تراوٹ آتی ہے، ان کا جسم خوبصورت بنتا ہے۔ یہ اندر رکھ کے، تو موسم خراب ہے، ساکت تم چھوڑ دو، اس کو اندر رکھ دیتے ہیں۔ آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج چکن بنا رہی ہوں، ٹکا بنا رہی ہوں۔ ٹکا کا آلو بنا رہی ہیں؟ ہاں، اچھا، کل کیا بنایا تھا مجھے یہ پہلے بتاؤ۔ توریاں بنائی تھی کل۔ توریاں؟ ہاں، تو بہت سے ہمارے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ اصغر بھائی آپ کے پاس ڈیلی چکن اور آلو اور نہیں، ہم سبزی بھی بناتے ہیں۔ ایک ٹائم ہم سبزی بناتے ہیں، ایک ٹائم چکن بناتے ہیں، ہاں، کیونکہ 2 ٹائم کھانا۔ ہاں 2 ٹائم دوپہر کو بھی بناتے ہیں اور شام کو بھی بناتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہمارا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، وہ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، یا چائے کے ساتھ، یا دہی کے ساتھ، یا پھر جو بسکٹ، پاپے اور کیک رس ہوتے ہیں، ہاں، اس حساب سے۔ تو 11 بجے یا 12 بجے دوپہر کا کھانا بن جاتا ہے۔ تو ابھی چارہ کاٹنے بھی جانا ہے ہم نے جانوروں کے لیے، ٹائم تھوڑا ہے، موسم خراب ہے، تو بیگم صاحبہ آپ آئیں گی یہ بچیوں کو سونپ کر؟ تو چلیں پھر۔ جوار جو ہے آپ کی اچھی ہو رہی ہے؟ اچھی نہیں، اس کو میں نے سپرے تو کی تھی، لیکن کیڑا دوبارہ پہنچ آیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے اس کے گاچے میں، ادھر دیکھیے، یہ دیکھیے نا، ادھر 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 ادھر، یہ دیکھیے، ہاں، دوبارہ کیڑا لگ چکا ہے۔ کیڑا لگ چکا ہے اس کو، تو سپرے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گی۔ یہی تو پرابلم ہوتا ہے، آج کل چارے بھی سیف نہیں ہیں، اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ جوار میں تو میں نے پہلے، آج سے 30 سال پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، جو سپرے آ رہی ہے وہ جو ہے ایکوریٹ نہیں ہے، ایکوریٹ بھی نہیں ہے، اور قوت مدافعت بیماریوں کی بڑھا رہی ہے بڑھا رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ آج سے 30 سال پہلے کوئی سپرے نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی یہ 10-10 فٹ کی جواریں ہوتی تھی اور کاٹتے تھے، جانوروں کو ڈالتے تھے، اور کپاس پہ بھی سپرے نہیں ہوتی تھی۔ اب تو کپاس بغیر اب سپرے تو کے 15 سپرے ہوتے ہیں 6 مہینہ میں کپاس کے اوپر۔ تو بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی، روڈ گراس اکیلے کاٹ رہی ہیں، تو میں ان کی ہیلپ کو پہنچتا ہوں۔ اور یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ میں نے ایک چیز سیو کی تھی، دیکھتا ہوں وہ موجود ہے۔ کیا سیو کیا تھا آپ نے؟ یہاں پر ایک گھونسلہ تھا، گھونسلہ میرے خیال میں، ہاں یہ ہاں، موجود ہے۔ اس میں انڈے نہیں ہیں۔ انڈے کہاں گئے؟ نیچے گئے؟ نیچے نہیں، میرے خیال میں وہ بچے نکل گئے ہوں گے، چڑیا لے گئی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو، ہاں چڑیا کے، کافی دن پہلے میں نے اس کو ڈھانپ کے رکھا تھا ایسے، بھئی کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ اس کے بچے نکلے ہوں گے جب وہ چڑیا لے جاتی ہے نا چھوٹی نیچے، ورنہ اس کے کچھ نہ کچھ اگر ضائع ہوتے نا تو ان کے آثار موجود ہوتے، کوئی چھلکے وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، کوئی چیز کھاتی نا ہاں، تو انڈے کے چھلکے ادھر موجود ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بچے نکلے ہیں اور وہ خود اڑ گئے۔ وہ، کیونکہ یہ چڑیا وہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ اس کو لے جاتی ہے، کہیں بھی چھپا لیتی ہے،
تو اب اس کو کھڑا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اسے نکال دیں۔ گھونسلہ تو خالی ہے نا، اب اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تقریباً 20-25 دن پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھے تھے اور میں نے اوپر سے اس کو گانٹ لگا دی تھی۔ تو 20-25 دن تو اب تو کافی دن ہو گئے۔ ہاں کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا ولاگ آپ کو بھی پسند آئے گا، اور آپ نے کامنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کیا ہم عید قربان کے لیے جو جانور کو جو ہے نا ریڈی کر رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں، ایسے سمجھ لیں کہ رزق کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی، ایک نیکی کے لیے بھی۔ بے شک۔ تو کوئی بھی جانور ہو، جب اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کو ڈیلی اس کا پانی کا، اس کی خوراک کا، اس کو نہلانا، تو یہ اب میری ڈیوٹی ہے۔ میں اس کو ڈیلی جو ہے نا اس کی صفائی کا، ستھرائی کا اور اس کی خوراک کا خیال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، جن کے بھی نصیب میں ہوگی۔ تو جانور تو ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عید قربان پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور اس سال ہم بھی ایک جانور جو ہے نا تیار کر رہے ہیں۔ تو جو بھی کوئی بھی اگر دوست ہمارا کدھر بھی باہر کے ملکوں سے یا کوئی بھی اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہم ادھر ریٹ لگوا لیں گے اور اس کو بتا دیں گے، کوئی بھی اگر پوچھے گا تو۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحت مند اولاد دے۔ جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے۔ مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔